رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. افلم ينظروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا الی السماء فوقہم، اپنے اوپر آسمانوں کی طرف، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے انہیں بنایا، وزیناہا، اور انہیں مزین کیا، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے ان میں کوئی شگاف، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور رکھ دیے ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائے ہم نے زمین میں، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی بارونق چیزیں، تبصرۃ، بصیرت کے لیے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ونزلنا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمانوں سے، ماء مبارکا، برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے، جنات، باغات بھی، وحب الحصید، اور کاٹے جانے والے کھیت بھی، والنخل، اور کھجور بھی، باسقات، لمبے لمبے تنوں والے، لہا طلع نضید، جن کے خوشے ہیں تہبتے، رزقا للعباد، یہ روزی ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اور ہم نے زندہ کیا بارش کے پانی سے، بلدۃ میتا، مردہ زمین کو، کذالک الخروج، اسی طرح محشر میں لوگوں کا زمین سے نکلنا ہے۔ سورہ کاف کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی 3 بدعقیدگیوں کا ذکر فرمایا تھا۔ پہلا، قرآن مجید کے انکار کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ مشرکین مکہ قرآن مجید کو من جانب اللہ اتری ہوئی کتاب نہیں مانتے۔ دوسرا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق کہ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ انسانوں میں سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ تیسرا انکار مشرکین مکہ کا وہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی جانب سے اٹھائے جانے کا، کہ بس ایک بار مر گئے پھر کوئی زندگی نہیں، اٹھایا جانا نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری عقل کو تسلیم نہیں۔ تو اللہ نے ان کے یہ 3 انکار ذکر کرنے کے بعد آج کی آیات کے اندر اللہ پاک نے دلائل بیان فرمائے ہیں 3 قسم کی چیزوں کو لے کر۔ لیکن قرآن مجید کا اعجاز آپ نوٹ کریں گے، ایک تو قرآن مجید کی ان آیات کے الفاظ کو آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے الفاظ بالکل ملتے جلتے ایک جیسے لائے ہیں، گو معنی اپنا اپنا ہے، لیکن آیات کی آپ کو آخر کو آپ دیکھتے جائیں، مجید، عجیب، بعید، حفیظ، مریج، اب یہ سلسلہ پوری صورت میں چل رہا ہے، اور یہ ایک صورت میں نہیں، پورے قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے۔ دنیا کا ماہر سے ماہر کوئی کلام کرنے والا 1 صفحہ 2 صفحہ اس طرح کا مرتب کلام نہیں لا سکتا، یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے۔
دوسری چیز آپ یہ نوٹ فرمائیے آج کے درس میں جو شامل ہے کہ اب پچھلے درس میں 3 انکار تھے مشرکین مکہ کے، آج کے درس میں اللہ پاک نے 3 چیزیں بطور دلیل کے بیان فرمائی، اور پھر ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنی 3 قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلے اجمالی طور پر 3 چیزیں ذکر کی، آسمان، زمین اور بارش کا پانی۔ پھر ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک کی اللہ نے 3 جو ہے آگے مزید اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور خاصے ان چیزوں کے بیان فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا افلم ینظروا، یہ مشرکین مکہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا انکار کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ تینوں انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی وحدانیت کے انکار کا ذکر موجود نہیں ہے، قرآن کے انکار کا ذکر موجود، رسالت کے انکار کا ذکر موجود، اور معاد کے انکار کا ذکر موجود ہے، لیکن در حقیقت یہ تینوں انکار اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ گویا مشرکین مکہ کی نظر میں کوئی ذات ایسی نہیں جو آسمان سے کوئی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، حضور کو نبی بنائے، یعنی نبی پہلے سے ہماری چوائس کے مطابق ہوگا، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اپنے اختیار سے جس کو چاہے نبی بنا دے۔ اسی طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار بھی ان کی سوچ یہ تھی کہ بھائی یہ تو عقل ہی نہیں مانتی کہ ایک بار مر گئے، مٹی میں مل گئے، ذرے ذرے ہو گئے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ نے آج کی ان آیات کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا تم نے رب کو نہیں پہچانا، یہ انکار اس لیے کر رہے ہو کہ تم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ وہ اللہ کون ہے؟ تو فرمایا کیا تم ان لوگوں نے نہیں دیکھا الی السماء، آسمانوں کی طرف؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی آسمان، فوقہم، فرمایا جو ان کے سروں کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، اب اللہ نے آسمان کے متعلق 3 باتیں یہاں بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمایا انہوں نے آسمانوں میں غور نہیں کیا کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا کیسے؟ 5 مرلہ مکان کی چھت، 5 بھی دور ہے، 2-3 مرلے کی چھت بھی بغیر دیوار اور ستون کے سہارے کے نہیں بنائی جاتی۔ اگر کوئی بڑی ہمت کر کے فیصل مسجد میں ہمارے بظاہر ستون نظر نہیں آتا لیکن نیچے دیواریں تو ہیں، یہ تو کہہ دیا جاتا ہے بغیر ستون کے بڑی چھت بنا دی، چلے درمیان میں ستون نہیں ہے، اس کی حیثیت ایسی بنائی گئی، لیکن سائڈوں پہ دیواریں تو موجود ہیں، سہارا تو پھر بھی۔ اور میرے رب نے اتنا بڑا آسمان جس کے طول و عرض کو دیکھنا ہی ممکن نہیں ہے، جا کر اس کی پیمائش کرنا تو دور کی بات ہے، انسان کی نظر ہی نہیں پہنچتی، لیکن اللہ نے اس اتنے بڑی چھت کے نیچے کوئی ستون بھی نہیں رکھا، کوئی دیوار بھی بغیر۔ اور پھر اللہ نے اس کی بنانے کے اندر بھی کیا کمال اختیار فرمایا، اس کے اندر اللہ نے ایک تو اس کی تعداد اللہ نے 7 رکھی، قرآن مجید میں جس کا ذکر موجود ہے، تے بتے اللہ نے 7 آسمان بنائے، یہ ایک چھت نہیں 7 چھت ہیں، اور کسی چھت کے نیچے کوئی سہارا نہیں، اوپر نیچے 7 چھتیں، اب ایک منزل کے اوپر دوسری بنا دیں تو ہمارے ہاں ابھی جو ہے ہم تعمیری لحاظ سے اوپر سوچ رہے تھے کہ تیسری منزل پہ چھت ڈال دی جائے، تو مستری نے مشورہ دیا کہ نیچے آپ کی بنیادیں کمزور ہیں، آپ اوپر چھت نہیں ڈال سکتے، جبکہ میرے رب نے پہلی چھت کے نیچے بھی کوئی سہارا نہیں رکھا، اوپر 6 چھتیں اور ڈال دی ہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں۔ کیف بنینا، فرمایا پہلی چیز آسمانوں میں غور کرنے کے قابل یہ ہے کہ ہم نے بنایا کیسے۔ وَزَيَّنَّاهَا، دوسری بات آسمانوں سے متعلق، فرمایا بنا کر چھوڑ نہیں دیا، ہم نے کتنا مزین بنایا۔ آج تو چھت بنانے کے بعد اس کے نیچے باقاعدہ جو ہے وہ بنانی پڑتی ہیں، ان کو جو ڈیکوریشن کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن میرے رب نے سادگی کے ساتھ بنایا، لیکن اتنی خوبصورت چھت بنائی کہ انسان جو ہے دیکھ دیکھ کر بھی سیر نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے اوپر صرف رنگت ہی میں خوبصورتی نہیں، اللہ نے دن میں بھی اس کے اوپر فانوس لگا دی ہے، رات کے وقت میں بھی اللہ نے اس کے اوپر جو ہے فانوس لگا دیے، فٹ کر دیے سیارے اور ستاروں کی صورت میں۔
اور تیسری بات فرمایا وما لها من فروج، فرمایا اتنی وسیع چھت ہے لیکن کہیں بھی کوئی شگاف نام کی چیز نہیں، ایک سوراخ بھی نہیں۔ اب تین نشانیاں آسمانوں سے متعلق بیان کر دی، آگے دوسری چیز زمین کا ذکر فرمایا، فرمایا اسی طرح زمین میں غور کریں، والارض مددناها، پہلی چیز زمین میں فرمایا کبھی دیکھیں تو صحیح ہم نے زمین کو کیسے پھیلا دیا ہے۔ اب حالانکہ سائنس بتلاتی ہے کہ یہ زمین گول ہے، یہ سیدھی نہیں ہے، لیکن آج تک مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوا اس کی گولائی کا، یہ بال کی طرح گول ہے۔ اور اب تو باقاعدہ طور پر جو لوگ چاند پر گئے، فضا میں جو گئے اور انہوں نے وہاں سے جا کر دیکھا جیسے زمین سے چاند گول نظر آتا ہے، ایسے چاند پہ جا کے زمین اسی طرح گول نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی ساخت ایسی بنائی کہ اوپر چلنے پھرنے والوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ گولائی میں ہے اور ٹھہری ہوئی بھی نہیں، یہ مسلسل سفر کر رہی ہے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو فرمایا والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ دوسری بات زمین سے متعلق وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے رکھ دیے اس میں مضبوط پہاڑ تاکہ زمین میں اضطراب پیدا نہ ہو، حرکت پیدا نہ ہو۔ اب یہ اضطراب دو طرح کا ہے، ایک اضطراب حقیقی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اب یہ تپائی ہے ہمارے سامنے، اس کی ایک سائڈ پہ وزن ڈال دیں گے تو دوسری جانب سے اٹھ جائے گی، تو اس کو برابر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں جانب پہ برابر وزن رکھا جائے۔ تو اللہ نے اس پوری زمین پہ پہاڑ اس انداز میں پھیلا دیے ہیں کہ زمین کا توازن جو ہے برقرار ہے، کہیں بھی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا اضطراب مانوی ہے، اور اضطراب مانوی کیا ہے؟ اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا، زمین اور آسمان بنائے ہمارے لیے، ہماری ضرورتیں رکھی اس میں۔ اب اگر اللہ یہ پہاڑوں کی شکل میں، پہاڑ صرف پتھر ہی کا نہیں ہے، اس میں نمک کا پہاڑ بھی ہے، اس میں سونے کا پہاڑ بھی ہے، اس میں کوئلے کا پہاڑ بھی ہے، اس میں دوسری معدنیات بھی موجود ہیں، یہ سارے پہاڑ میرے رب نے رکھے اور ان میں ہماری ضرورتیں اللہ نے رکھ دی۔ ہم انہی پہاڑوں کو تراشتے ہیں اور ان سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ پتھر کو بھی ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں، دیواروں میں، دوسرے کئی چیزوں میں، اور دوسری معدنیات سے بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، انسان کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنا اسباب کے درجے میں مشکل ہوتی، مضطرب رہتا ہے انسان، اس لیے ہم نے یہ پہاڑ رکھے تاکہ اضطراب باقی نہ رہے۔ اور تیسری بات زمین کے متعلق ارشاد فرمائی وَأَنبَتْنَا فِيهَا، ہم نے اگا دی زمین میں مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی بارونق چیزیں۔ اللہ نے ہر قسم کی چیز، زوج کا لفظ لایا، جوڑے پر استعمال ہوتا ہے، مختلف اشیاء پر بھی بولا جاتا ہے اور جوڑے پر بھی۔ یہ صرف انسانوں میں اور حیوانوں میں جوڑا نہیں ہے، اللہ نے نباتات ہر چیز کے اندر جوڑا رکھا ہے۔ اور فرمایا بہیج، بارونق، بارونق وہ چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کر کراہت محسوس نہ ہو۔ کبھی کبھی کسی چیز کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن میرے رب نے ایسی چیزیں بنائی، کبھی چلے گئے ہریالی کے موسم میں، چمن کے اندر پھول لے لہا رہے ہوں، کھیتیاں لگی ہوں کھیتوں میں، تو دیکھ کر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا بارونق چیزیں جنہیں دیکھ کر انسان کا جیب نہیں بھرتا کبھی بھی۔ تین باتیں اب زمین کے متعلق بیان کی، تین آسمان سے متعلق، تین زمین سے۔ اب آگے اللہ نے ان کے تین مقصد اگلی آیت کریمہ میں بیان کر دی۔ یہ آسمان بنایا کیوں، مزین کیوں کیا، بغیر شگاف کے کیوں بنایا، زمین میں یہ سارے اوصاف کیوں رکھے؟ تبصرۃ، پہلا مقصد یہ ہے تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر بصیرت حاصل کرے۔ کیا حاصل کرے جی؟ ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ بصارت تو رب نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں، روشنی ان میں موجود ہے، خود بخود ہو جاتی ہے۔ بصارت کے ذریعے بصیرت حاصل کی جاتی ہے، اور بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے۔ اور دل کی روشنی کی بنیاد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ پہچان لینا کہ اس کا بنانے والا کتنا اعلیٰ ہوگا، یہ ہے بصیرت۔ تو دنیا کو دیکھ کر، آسمان کو کبھی دیکھیں رات کے وقت میں، دن کے وقت میں، تو یہ سوچا کریں کہ یہ اتنا عالی شان ہے، تو اسے بنانے والا ہمارا رب کتنا شان والا ہوگا۔
زمین میں غور کر کے مقصد پہلا کیا ہے؟ بصیرت، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، پھر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انبیاء کی اللہ کی ساری نعمتوں کو پہچاننا۔ دوسرا مقصد وذکر، یہ کائنات اس لیے بنائی تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ اگر کبھی بھول گیا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا تھا، 360 بت بنا رکھے تھے، کسی قبر کے سامنے جھک گیا، کسی پتھر کے سامنے جھک گیا، کسی اور کے سامنے جا کر منت سماجت کرتا رہا، رب کو بھولا ہوا تھا، تو فرمایا کوئی بات نہیں، آج سے غور کر لے اور نصیحت حاصل کر لے کہ میری ہر چیز کے اندر میرا مأوی اور ملجا صرف کون ہے؟ جی اللہ۔ تیسرا مقصد فرمایا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، یہ بصیرت، یہ نصیحت ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ بندے دنیا والوں سے کٹ کر کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اللہ کی طرف۔ یہ تین مقاصد ہیں کائنات کو بنانے کے۔ اب آگے اگلی آیات میں اللہ نے ایک تیسری نعمت اپنی ذکر فرمائی اور اس کے بھی تین اوصاف بیان فرمائے۔ فرمایا تیسری نعمت بڑی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے اتارا آسمانوں سے بارش کا پانی۔ آج کل نہیں ہو رہی، ہر گھر میں بیماری ہے، میرے اپنے گھر میں بچے بیمار ہیں، اپنی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، ہر گھر میں ہے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ یہ من جانب اللہ بھی ہے اور اسباب کے درجے میں اس میں خشکی کا اثر بھی ہے۔ ہر ایک دعا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بارش ہو، لیکن ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ایک قطرہ بارش کا بھی یہ کس کے اختیار میں تھی؟ اللہ کے۔ تو جب اس کے سوا کوئی اور آ جائے نا، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مشکل کشا ہے، اللہ معاف فرمائے، حاجت روا ہے، غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، آج جا کر انہیں کہہ دینا بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، ایک قطرہ ہی برسا دیجیے، نہیں ہے کسی کے بس میں، یہ صرف میرے اس رب کے اختیار میں ہے۔ پھر کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ پھر صرف اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ہم نے اتارا آسمانوں سے پانی۔ اب پانی کے، بارش کے پانی کے تین اوصاف اللہ نے ذکر فرمائے۔ پہلا مبارکہ، فرمایا یہ آسمان کا پانی، اس کے اندر ذرا بھی کسی قسم کا فساد نہیں، صرف برکت ہی برکت ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ چیزیں جو ہے مشہور ہیں، سنی سنائی ہوئی، کہ بارش اپنا دھوپ سے جو پانی جو ہے وہ گرم ہو جائے کھلے برتن کے اندر، اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بارش کا پانی براہ راست کسی برتن میں جمع ہو جائے تو اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ یہ غلط فہمیاں اپنی طرف سے پھیلائی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بارش کا پانی برکت والا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کہیں پر تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے، کھڑے تھے آپ علیہ السلام، اچانک بارش برسنے لگی تو آپ علیہ السلام نے اپنی آستین مبارک یوں پیچھے کی اور اپنا بازو ننگا کر کے آپ یوں سامنے بارش میں لے آئے تاکہ بارش کے قطرات اوپر پڑے۔ اب صحابہ اکرام تو حریص تھے، انہوں نے فوراً سوال کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایسا کیوں فرمایا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا بارش کے قطرات جب آسمان سے اترتے ہیں تو برکت ساتھ لے کر آتے ہیں، جب تک زمین پہ نہ لگے کہ زمین کی کثافتیں اس میں مل جاتی ہیں، تو زمین پر لگنے سے پہلے ان میں برکت ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر برکت کے یہ قطرات گریں۔ اب یہ تو حضور علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا نا تو الحمدللہ بعض لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہوتی ہیں کہ فلاں کو محبت نہیں ہے حضور سے، فلاں کو فلاں سے تعلق نہیں ہے، لیکن یقین مانے ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی محبت کا درس دیا ہے، یہ حدیث میرے سامنے آئی، کوئی تشریح اس کی موجود نہیں تھی، لیکن اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ بارش کے قطرات سے حضور نے برکت حاصل نہیں کی۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ بارش کے قطروں نے بھی آ کر حضور کے جسد عطر کا بوسہ لے کر برکت حاصل کی ہے۔ برکت ان قطروں میں نہیں، برکت حضور کی ذات مبارکہ میں۔ تو بہرحال تو پہلی صفت اللہ نے پانی کے متعلق بیان فرمائی کہ برکت والا ہے پانی۔ دوسری صفت
فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ اللہ نے یہاں بھی 3 قسم کی چیزیں جو اگتی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اسی پانی سے ہم نے باغ بھی اگائے، اسی پانی سے ہم نے کاٹی جانے والی کھیتیاں بھی اگائی، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے کھجور کے دیر تک رہنے والے لمبے لمبے درخت بھی پیدا فرمائے جن کے خوشے ہیں تہبتیں۔ تو دوسرا مقصد پانی کا صرف جو ہے آسمانی پانی کی وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ پھل اناج کو اگاتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں۔ یہ کسان کی محنت ضرور ہوتی ہے لیکن اگانے والا کون؟ کسان تو بس دانہ ڈال دیتا ہے، بیج ڈال دیا اس نے، پودا چھوٹا سا لا کے لگا دیا، اب آگے تو اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، اس کو جو ہے تناور بنانا، اس پر پھل لے کر آنا، پھل کا میٹھا ہونا، ذائقے والا ہونا، رنگت خوبصورت ہونا، یہ سارے کس کے کام ہیں جی؟ اللہ کی ذات کے۔ تو دوسرا جو ہے دوسری صرف بارش کے پانی کی یہ ہے کہ اس سے ہر چیز اگتی ہے۔ اگتی کیوں ہے؟ رزقا للعباد۔ اللہ نے 12ویں پارے کے شروع میں فرمایا نا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی چلنے والی چیز ہے اس کے رزق کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اللہ نے وہ ذمہ داری یوں پوری فرمائی ہے، اوپر سے پانی اتارا، زمین سے ہر قسم کی چیز اگا کر میری آپ کی ضرورت کو پوری فرما دیا۔ اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی بارش کے پانی کی، فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، زمین بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، کچھ اگانے کے قابل نہیں رہتی، ہم بارش اتارتے ہیں، نمی پیدا کرتے ہیں، زمین ہموار ہوتی ہے، پھر آہستہ سے اس میں گھاس اور اناج ہر چیز اگنے لگتی ہے۔ تو ہم نے زندہ کیا پانی کے ذریعے مردہ زمین کو۔ اب یہ 3 اوصاف اس کے بیان کرنے کے بعد فرمایا جب وہ رب سالہ سال سے بنجر پڑی ہوئی زمین کو چند قطرات برسا کے اگانے کے قابل بنا سکتا ہے تو اس کے لیے مرنے کے بعد انسان اگر قیامت تک زمین میں سویا رہے گا، اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام؟ کذالک الخروج، فرمایا اسی طرح انسانوں کا بھی زمین سے نکلنا ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات حق کی کامل معرفت نصیب فرمائے۔